يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قوی دلیل آ گئی، بڑی مضبوط بڑی قوی دلیل آ گئی تمہارے رب کی طرف سے، برہان۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کر دیا۔ ایک تو قوی دلیل آ گئی، اور دوسرا یہ کہ ہم نے تمہاری طرف ہدایت دینے والا نور بھیج دیا۔ ایک برہان اور ایک نور، ایک قوی دلیل۔ اب جو قوی دلیل ہے، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور یہ جو فرمایا کہ تمہاری طرف نور مبین نازل کیا گیا، اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ برہان قوی دلیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نور مبین، نور سے مراد جو اللہ پاک نے فرمایا وہ قرآن عظیم ہے، اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ تو قوی دلیل بھی آ گئی اور نور بھی آ گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان فرمانے میں رمز یا اشارہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو جو برہان فرمایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور رسالت کو منوانے کے لیے کسی الگ یا کوئی باہر کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور رسالت کو منوانے کے لیے کسی باہر کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کو منوانے کے لیے، مثلاً انبیاء کرام نے اپنی نبوت کی دلیل کے لیے معجزات پیش کیے، معجزات ان سے ظاہر ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور رسالت کو منوانے کے لیے کسی الگ اور خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کا وجود مسعود، آپ کا مبارک وجود اور آپ کی ذات گرامی خود آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت پر دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی باہر کی، کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اپنی نبوت کو منوانے کے لیے۔ آپ کی ذات گرامی اور آپ کا وجود مبارک بذات خود نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا وجود، آپ کی ذات گرامی، آپ کی ذات مبارک نبوت کی دلیل کے لیے کافی ہے، رسالت کی دلیل کے لیے کافی ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن رواح، ان کا یہ قول ہے زرقانی شریف کے اندر، ان کا یہ قول ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں وحی الہی، جو وحی نبیوں کے اوپر نازل ہوتی ہے، وحی الہی، معجزات جو انبیاء معجزات نبوت رسالت کی دلیل کے لیے دیتی ہیں،
معجزات، وحی الہی معجزات اور جو دیگر دلائل نبوت ہیں اس کے علاوہ. تو آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور سرور عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وجود مبارک میں وحی الہی معجزات اور دیگر دلائل نبوت کا اثر اور ظہور اگر نہ بھی ہوتا تو تب بھی نبوت کی دلیل کے لیے آپ کا چہرہ ہی کافی تھا. آپ کا چہرہ مبارک ہی کافی تھا نبوت کی دلیل کے لیے. صرف چہرہ مبارک کافی تھا کہ اگر آپ کے وجود مبارک کے اندر وحی الہی یا معجزات یا دیگر جو بھی دلائل نبوت ہیں اگر ان کا ظہور نہ بھی ہوتا تب بھی نبوت کی دلیل کے لیے آپ کا چہرہ مبارک ہی کافی تھا. مثلا اس کی مثال پہلے میں کئی دفعہ دے چکا ہوں. جیسے حضرت عبداللہ بن سلام نے، یہودیوں کے کتنے بڑے عالم تھے، انہوں نے جب حضور کا چہرہ دیکھا تو حضور کا چہرہ دیکھ کر ایمان لیا ہے. انہوں نے کہا یہ نبی کا چہرہ ہے. صرف انہوں نے. اسی لیے تو ایسے یہود کے علماء کی اللہ پاک نے تعریف بھی تو فرمائی نا کہ ان میں کچھ ایسے لوگ، مگر بڑے تھوڑے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حق کے اوپر ایمان لاتے ہیں. مگر یہود کے جو کثرت علماء کی تعداد تھی وہ تو دلائل نبوت کو پڑھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اور ان کی کتابوں میں جو اللہ نے آپ کی نشانیاں بیان کی تھیں ان نشانیوں کو جانتے بوجھتے بھی ان نشانیوں کو چھپا دیتے تھے یا تبدیل کر دیتے تھے یا لوگوں کو بتاتے ہی نہیں تھے. لیکن حضرت عبداللہ بن سلام پھر کچھ ایسے لوگ بھی تھے مگر وہ بہت تھوڑے تھے کہ جب انہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، دیکھتے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو حضرت عبداللہ بن رواح فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں وحی الہی یا معجزات یا کوئی اور دلائل نبوت کا اگر آپ کے وجود مبارک میں ظہور نہ بھی ہوتا تو نبوت کی دلیل کے لیے آپ کا چہرہ ہی کافی تھا. نبوت کی دلیل کے لیے آپ کا چہرہ ہی کافی تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ یہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں. اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کسی معجزے کو دیکھے بغیر ایمان لے آئے تھے. کسی معجزے کو دیکھے بغیر ایمان لے آئے تھے. ان کے لیے اتنی دلیل کافی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس اور آپ کی زندگی مبارک کو اپنے سامنے دیکھا تھا. اس لیے حضرت عبداللہ بن رواح نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وجود مبارک میں اگر وحی الہی، معجزات اور دیگر دلائل نبوت کا اثر اور ظہور نہ بھی ہوتا تب بھی نبوت کی دلیل کے لیے آپ کا چہرہ ہی کافی تھا. آپ کا چہرہ مبارک ہی کافی تھا. اسی لیے پھر پیر میر علی شاہ صاحب وہ پکار اٹھے، اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تھی شان سب بنیاں. اے صورت ہے بے صورت تھیں، بے صورت ظاہر صورت تھیں،
بے رنگ دسے ਸਮੂਰਤ ਥਈ ਵਿੱਚ ਵਹਦਤ ਫੁੱਟੀਆਂ ਜਦ ਕਣੀਆਂ ਦਸੇ ਸੂਰਤ ਰਾਬੇ ਸੂਰਤ ਦਾ ਤੌਬਾ ਰਾ ਕੇ ਐਨ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਦਸੇ ਸੂਰਤ ਰਾਬੇ ਸੂਰਤ ਦਾ ਤੌਬਾ ਰਾ ਕੇ ਐਨ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੇਸੁਜਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲੀਆਂ ਮੋਤੀ ਲੈ ਤਰੀਆਂ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਅਜਮਲ ਕਾ ਮਾ ਅਹਸਨ ਕਾ ਮਾ ਅਕਮਲ ਕਾ. تو پیر میرے علی شاہ صاحب فرمانے لگے پھر یہ جو ان کی ثنا جو ہے یہ کہاں تمہارا کام ہے، یہ تو مشتاق آنکھیں تھیں جو کہاں جا کے لگ گئیں جو ان سی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن رواح فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں اگر وحی الہی دیگر معجزات یا دلائل نبوت نہ بھی ہوتے تب بھی آپ کا چہرہ نبوت اور رسالت کی دلیل کے لیے کافی تھا. اسی لیے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت زید بن حارثہ اور عبداللہ بن سلام کو پھر دیکھ لیں جو یہودیوں کے عالم تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف انہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، کسی دلیل یا کسی معجزے کو طلب نہیں کیا، نہ دیکھا اور حضور پر ایمان لیا.